الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال تعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو محترم دوستو معزز بزرگو، سفر کا مہینہ اپنا پہلا عشرہ طے کر رہا ہے۔ یہ مہینہ جس کو زمانے جاہلیت میں منحوس مہینہ تصور کیا جاتا تھا، اور بہت ساری بدشگونیاں اس مہینے میں مشرکین عرب لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد فرمایا، اور بجائے کسی بدشگونی میں مبتلا ہونے کے اللہ کے نبی نے ہمیں توکل کا سبق سکھایا ہے۔ جیسے اسلام سے پہلے ماتم کا رواج تھا، آہ جزا و فضا کا رواج تھا، میت پر نوحے کا رواج تھا، تو اس کے بدلے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صبر سکھایا ہے۔ بدشگونی کے علاج کے بدلے اللہ کے نبی نے اس امت کو توکل سکھایا ہے۔ اور یہ بتلایا ہے کہ سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور وہ ذہن آج تک ہمارے اثرات آج تک ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور اس معاشرے کے اندر ایسی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی میں وقتاً فوقتاً نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ اسلام کا مزاج اللہ رب العزت پر توکل اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو مختار کل سمجھنے کا ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ہوتا ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ سفر نہیں کرتے کہ جی یہ مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا سب سے مبارک سفر، کہ جس سفر کے بعد اسلام کو اللہ نے عروج دیا، اللہ نے اسلام کو ترقی دی،
اللہ کے نبی کا وہ سفر سفر ہجرت کہلاتا ہے، اور وہ ہجرت کا سفر اللہ کے نبی نے اسی سفر کے مہینے میں شروع کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس ہجرت سے پہلے اسلام کی کیا حالت تھی، ہجرت کے بعد اسلام کا کیا حال ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، وہ رزلٹ بھی آپ کے پاس ہے، اور 13 سال جو ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں رہے تو وہ نتیجہ بھی ہمارے سامنے۔ تو یہ سمجھنا کہ جناب یہ مہینہ منحوس ہے یا فلاں چیز منحوس ہے یا عورت منحوس ہے یا یہ چیز منحوس ہے، کوئی چیز منحوس نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کی بدعمالیاں سب سے بڑی نحوست ہیں۔ اعمال ٹھیک ہوں تو کوئی نحوست نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی شادی ہو اور وہ دولہا جلدی مر جائے تو اس دلہن کو، لڑکی کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس نے مارا ہے کیا؟ تو کتنی بار تو لڑکیاں بھی جلدی مر جاتی ہیں، پھر مرد منحوس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ شادی کے فوراً بعد جلدی دنیا سے چلے جانا یہ نحوست ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کیا کہو گے کہ جس حنظلہ نے تو غسل بھی پورا نہیں کیا تھا اور جا کر جام شہادت نوش کر لی؟ کس اور عورت کو کیا کہو گے کہ جس کا خامن پہلی رات آیا لیکن آواز جہاد سنی تو دیکھے بغیر جانے لگا، تو بیوی نے پکڑ کے کہا مجھے چہرہ تو دکھاؤ قیامت میں پہچانوں تو صحیح میرا خامن کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ایک درخت سے آواز آتی تھی کہ میں خدا ہوں، اس کے قریب گئے کاٹنے کے لیے تو اس درخت سے آواز آئی کہ خالد میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے نہیں یار کوئی چکر تو ہے، کوئی کچھ نہیں، دیکھو کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ لیکن وہ خالد تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا تو خدا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس کا تعارف میرے نبی نے کروایا۔ اور اس درخت کو کاٹا، اندر جن تھا، وہ جن نکلا، اس کو جمپ لگا کر تلوار کے وار مارے تو 2-3 قطرے پانی کے گرے اور وہ وہیں مردار ہو گیا۔ وہ لوگوں کو خراب کر رہا تھا۔ تو اس لیے اپنا ذہن یہ چیزیں کہ جناب کوا آ کے بیٹھ جائے تو مہمان آنے والے ہیں، ہاتھ میں خارش ہو دولت آنے والی ہے، پاؤں میں ہو تو سفر کرنے والے ہیں، اور جناب محرم شروع ہو رہا ہے تو اب منحوس مہینہ آنے والا ہے، جو محرم میں شادی کرے گا تو اس کے بچے ٹیڑے پیدا ہوں گے، جو محرم میں شادی کرے گا ان کے آپس میں نباہ نہیں ہوگا، جو یوں کرے گا تو وہ یوں ہوگا۔ جو ایک میسج کو پڑھ لے جس پہ لکھا ہو کہ اس میسج کو پڑھنے کے بعد جو نہ فارورڈ کرے اور سینڈ نہ کرے تو اس پر یہ مصیبت آئے گی، تو یہاں مزے سے شروع ہوا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی میسج کرے اللہ اور رسول سے آپ کو محبت ہے تو اس میسج کو 100 آدمیوں تک 10 آدمیوں کو فارورڈ کرو، آپ اس کو میسج کیا کرو، اگر تجھے اللہ رسول سے محبت ہے 100 کا بیلنس بھیج، میں 20 کو سینڈ کروں گا، اب دیکھیں گے کہ اس کو محبت ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے یار صبح گھر سے نکل رہا تھا، کالے کتے نے راستہ کاٹ دیا، کالے بلے نے راستہ کاٹ دیا۔ یار کالا تیرا دین کاٹ رہا ہے، تجھے اس کی فکر نہیں اور تو بلے کتوں پہ پریشان ہے، تو نے اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے کہ وہ کالے بلے نے راستہ کاٹ لیا، کالے کتے نے راستہ کاٹ لیا۔ دعا کر کوئی کالا تیرا ایمان نہ کاٹ لے، آمین تو بول لو۔ باقی یہ بلے کتے یہ کالے والے یہ گزر جائیں، یہ کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
یہ ہمارا ایک ذہن ہے، وہ یار میں گھر سے نکل رہا تھا نا، پیچھے بچہ رو رہا تھا، میں نے بیوی کو کہا بھی کہ بھائی یہ ہم نکلا کریں نا پیچھے بچے نہیں رویا کریں، دیکھ یہ معاملہ خراب ہوا یا نہیں۔ تو بچوں کا تو کام ہے رونا۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے وہ حالات خراب ہو گئے۔ چپل جو ہے وہ اتار رہے ہیں، ایک چپل آگے ایک پیچھے ہو گئی تو کہہ رہے اب سفر کرنے والے ہیں، کیونکہ چپل آگے پیچھے ہو گئی ہے، یہ اشارہ ہے کہ اب حضرت کہیں جانے والے ہیں، فلاں چیز یہ منحوس ہے، وہ چیز منحوس ہے، یہ چیز منحوس ہے۔ پوری رات نیٹ پر الٹی سیدھی فلمیں دیکھ، فجر نہ پڑھ، وہ منحوس نہیں ہے، لیکن اگر الو آ کے بیٹھ جائے تیرے دیوار کی منڈیر پر تو وہ منحوس ہے۔ ایک بادشاہ، میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، اس کو اپنے غلام کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ منحوس ہے، اس کو کہا تھا دیکھ صبح صبح میرے سامنے نہیں آنا، میرا پورا دن خراب نہ گزرے۔ ایک دن وہ سیر کر کے بادشاہ محل کی طرف آ رہا تھا صبح صبح، تو وہ غلام سامنے تھا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا منحوس کے بچے تجھے میں نے کہا تھا صبح صبح اپنی شکل نہیں دکھا، پھر بھی تو سامنے آیا۔ سپاہیوں کو اس کو چھتر لگاؤ، لگاتے رہو جب تک میں منع نہ کروں۔ وہ لگا رہے ہیں 4-5 گھنٹے کے بعد شام کو جب بادشاہ جو ہے نا کافی دیر بعد اپنے محل سے باہر نکلا، اس کو دیکھا کہ وہ پٹ رہا ہے، تو کہا منحوس کے بچے اب آئے گا صبح صبح سامنے۔ اب وہ بیچارہ تو ویسے ہی غصے میں تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں جی کہو۔ کب؟ اصل میں منحوس میں نہیں ہوں، منحوس تم ہو۔ تم نے صبح صبح مجھے دیکھا تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے صبح صبح تجھے دیکھا تو مار کھا رہا تھا، تو اصل منحوس تو ہے، اصل منحوس تو میں نہیں ہوں۔ تو آج اگر ہم اس کیا نام ہے زاویے سے دیکھیں تو پھر ہمیں اپنے اندر ہی نحوستیں نظر آئیں گی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو ہجرت کا سفر اللہ کے نبی نے سفر کے مہینے میں فرمایا ہے، وہ مبارک سفر کے جس کے بعد اسلام کو عروج ملا، اسلام کو ترقی ملی، اسلام کو اللہ رب العزت نے بڑھوتری عطا فرمائی، کہ جب کفار مکہ نے نبی کے گھر کو گھیرا اور میرے پیغمبر وہاں سے چلے اور چلے ہیں، اور کہاں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے ہیں۔ ساری دنیا پیغمبر کے دروازے پر، آج رات پیغمبر صدیق کے دروازے پہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا چلنا ہے، اللہ کے نبی کسی اور کا بھی یہ کہا نہیں، اللہ نے تیرا کہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں، جب میں نے اپنے والد کی خوشی سے آنسو دیکھے کہ یہ سعادت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ سعادت اللہ رب العزت نے میرے کھاتے میں رکھی ہے۔ اس سب کی ہجرتیں اپنی جگہ، ہجرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، ہجرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، ہجرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، سب کی ہجرت اپنی اپنی جگہ مقام رکھتی ہے۔ لیکن ذرا سوچو، جس کی ہجرت پیغمبر کے ساتھ ہوئی ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی ہو، آقا مصطفیٰ کے ساتھ جو ہجرت کر کے جا رہا ہو، جہاں پیغمبر کے قدم لگے وہیں صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، جو ہوا نبی سے ٹکرائی وہی صدیق سے ٹکرائی، جو ماحول نبی کو ملا وہی صدیق کو ملا، جو فضا نبی کو ملی وہی صدیق کو ملی، جو موسم نبی کو ملا وہی صدیق کو ملا، جو گرم سرد ہوا نبی کو لگی وہی صدیق اکبر کو لگی، اور جو غار نبی کو ملا وہی صدیق اکبر کو بھی ملا۔ اور پیغمبر کو لے کے گئے اور ساتھ چل رہے ہیں، کبھی آگے جاتے، کبھی ایک دم سواری سے پیچھے آتے۔ پیغمبر نے پوچھ لیا ابو بکر یہ کیا، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے؟ کہ اللہ کے نبی خطرہ آگے محسوس کرتا ہوں تو آگے چلا جاتا ہوں، خطرہ آپ کے پیچھے محسوس کرتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہوں، تاکہ کوئی وار ہو تو پہلے صدیق پہ ہو، میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ ہو۔ نبی کو لے کر جا رہے ہیں،
کہا کرتا ہوں، ایک کہنے لگا صدیق خلافت لے گیا۔ ابے میں نے کہا پاگل چھوٹی چیز ہے، وہ دیکھ جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا ہے۔ یہ نبی کو لے کے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غار میں رہے۔ یہ واقعہ میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اب ابو جہل نے دیکھا کہ گھر پہ نہیں ہے نبی، تو فوراً صدیق کے دروازے پہ گیا۔ اسے بھی پتا تھا، کافر تھا ابو جہل، لیکن پتا تھا کہ نبی اگر ملیں گے تو صدیق اکبر کے گھر پہ ملیں گے، کیونکہ پتہ ہے یارانہ بڑا مضبوط ہے، دوستی بڑی مضبوط ہے۔ اگر نبی کل بھی کسی کو دیکھنے ہو تو صدیق اور نبی ساتھ تھے، ہجرت میں بھی دیکھنا ہو نبی اور صدیق ساتھ ہیں، غار میں دیکھنا ہو نبی صدیق ساتھ ہیں، آج مزار میں بھی دیکھنا ہو تو نبی صدیق ساتھ ہیں۔ حضرت اسما جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، 8-9 سال عمر تھی اس وقت۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑا نا، 5000 درہم تو سارے ساتھ لے کے گئے کہ پیغمبر کے کام آئیں گے۔ والد تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نابینا تھے۔ بچیوں کو کہنے لگے ابا نے ایسے ہی چھوڑ کے تمہیں چھوڑ دیا یا کچھ چھوڑ کے بھی گئے گھر پہ یا نہیں؟ وہ آج کل کی بچیاں عورتیں نہیں تھی جو گلے شکوے کر دیں، ہاں بھائی سارا زندگی جماعت کے کام میں لگے رہتے ہیں، ہماری تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو جیسے انسان ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ بیٹیاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھیں۔ ایک تھیلے میں کنکر بھرے، نابینا دادا کے ہاتھ ان کنکروں کے اوپر پھروا کے کہتی ہیں الحمدللہ دیکھو بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ اور کھانا دینے کے لیے اسما بنت عمیس جاتی تھی، راستے بدل کے چینج کر کے۔ آج غار ثور پر چڑھنا ایک نوجوان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن صدیق کا پورا گھرانہ خدا کی قسم نبی پہ قربان ہے۔ اور اعتماد دیکھو، اس ہجرت کا معاملہ بڑا اعتماد والا ہے۔ ہر ایک کو انسان اعتماد کر بھی نہیں سکتا، لیکن صدیق کے گھر کے غلام کا بھی اعتماد دیکھو، پیغمبر کو ان پر بھی کتنا اعتماد ہے۔ عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہیں، ان کو بھی پتہ ہے نبی اور صدیق کہاں ہیں۔ وہ وہاں بکریاں چرایا کرتے تھے غار کے قریب ذرا دور، تاکہ اگر کوئی واقعہ ہو تو ذرا دیکھ لے اور اس وقت کوئی کارروائی وہ کر سکے۔ اتنا مضبوط اعتماد اس گھرانے پر، یہ وہاں پر جاتی کھانا دے کر آتی۔ 3 دن یہ خدمت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے، ابو جہل ایک دن آیا اور کہا کہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے تمہارا والد اور نبی اور والد تمہارے کہاں ہیں؟ اب اگر کہیں کہ نہیں پتا تو تربیت صدیقی گود میں ہوئی ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ، جب پتہ ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا بتانے کے لیے تھوڑی بتایا ہے، جان دے دوں گی پتہ نہیں بتاؤں گی۔ بیٹی آخر صدیقی ہوں۔ ابو جہل لمبا تڑنگا تھا، مکے کا سردار، گھر میں گھس آیا، چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے اور زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسما کے کان کی بالی 6-7 فٹ دور جا کے گری ہے، ان کے کان سے خون بہنے لگا۔ باقی مکے والوں نے شرم دلائی کہ عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ پیغمبر کی محبت میں صدیق کے گھرانے کی بیٹی، اس کے منہ پہ تھپڑ لگا۔ ابو جہل کمپنی چادر 4 دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر میں گھسی اور کہتے ہیں جب یہی اسما بعد میں کھانا دینے کے لیے گئیں، ان کا جب منہ کی سوجن دیکھی اور چہرے کا زخم دیکھا، صدیق اکبر کا دل ہلنے لگا۔ بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔
بدلہ چکا چکا ہوں، صدیق تیرے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ آج صدیق کی بیٹی نبی کی محبت میں اپنے چہرے پہ تپڑ کھاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان صحابہ کی عزت پر، آج صحابہ کی عزت پر مرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ گھر پہ چھاپا لگ سکتا ہے، یار حضرت اور تو کوئی نہیں، بس اس بات سے ڈر لگتا ہے گھر پہ کوئی نہ آ جائے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، عورتوں کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ تیرے میرے گھر کی عزت صدیق کے گھر کی عزت سے بڑی نہیں ہے۔ اس صدیق کی بیٹی نے اپنے منہ پہ تھپڑ کھایا ہے، اور صدیق اکبر کے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی ان کی محبت میں اس قربانی دینے کے لیے آتا ہے، خدا کی قسم وہ صدیقی گھرانے کی سنت کو پورا کرتا ہے۔ یہ کافی، خاص کر ہماری پٹھان برادری، وہ جماعتی کام میں آنے سے جی تور وردی والا راضی، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، اور جب آنا ہے قسمت میں تو وہ آتا ہے کسی اور چکر میں بھی، کسی اور چکر میں بھی۔ جن مولویوں نے ہم سے دور ہونے کی کوشش کی، ہمیں قریب بھی نہیں چھوڑا، ہم نظروں میں نہ آ جائیں، اللہ نے مزاربت کے چکروں میں جیل بھجوایا ہے۔ میں نے تو منہ پہ بھی کہا ہے، میں نے کہا اس چکر میں گئے ہو، اب جب آؤ گے یا آئے تھے تو یوں ہو کر آئے تھے۔ اور 8 سال کے بعد کل ہمارا ایک ساتھی آیا ہے، خدا کی قسم عائشہ کی محبت میں آیا ہے نا، جب آیا ہے تو سر یوں کر کے آیا ہے، سینہ یوں تان کے آیا ہے۔ یہ پیغمبر کے ہجرت کا سفر اسی سفر کے مہینے میں ہوا، اس لیے میرا بھائی یہ کہنا کہ کیا کہتے ہیں اس مہینے میں سفر کرنا ٹھیک نہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، وہ یوں ہے یوں ہے، یہ سارے ہماری بدعقیدگی ہے اور ذہن کی خرابی ہے۔ توکل انسان کو اللہ پہ کرنا چاہیے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو بروئے کار نہ لائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری سواری کا وہ ادھر باہر چھوڑ کر آیا ہوں، کہا باندھا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ پہ توکل کر کے آیا ہوں۔ فرمایا پہلے باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ کل کلا کوئی اور مسئلہ ہو تو کہے جی میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا۔ اسباب بروئے کار لانا یا کبھی اسباب کی طرف توجہ چلی جانا یہ معیوب نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب فرشتوں نے آ کے کہا کہ بیٹے کی خوشخبری ہے تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے، میں تو خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الراس شیبا، میرے تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ وہ بظاہر اسباب کو دیکھنا یہ کوئی معیوب نہیں ہوا کرتا، اس لیے اسباب بروئے کار لائے جائیں، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہ ہو، بھروسہ مسبب الاسباب پہ ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ دوائی نہیں لیتا، کہتا نہیں بھائی میں نے تو تقدیر میں لکھا ہے تو میں صحیح ہو جاؤں گا۔ تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ دوائی لے گا تو صحیح ہوگا، دوائی نہیں لے گا تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بعض تقدیریں معلق ہوتی ہیں، بعض مبرم ہیں، وہ پکی ہیں۔ کتنا رزق کھانا ہے یہ پکی ہے، یہ نہیں ٹلے گی، کب مرے گا کہاں مرے گا یہ پکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناگن چورنگی جمعہ پڑھنے آئے گا تو 4 سال پہلے مرے گا اور بعد میں نہیں جائے گا تو 5 سال بعد مرے گا، نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، جہاں ہے جہاں آنی ہے وہاں آئے گی۔ لیکن بعض چیزیں معلق رہتی ہیں، جیسے یہ بیماری وغیرہ بعض ایسی ہیں کہ جس میں یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ دوائی کھائے گا تو ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں۔ اب ایک شخص 4تھی منزل سے چھلانگ لگائے اور کہے بس تقدیر میں ہوا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی ورنہ نہیں، تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے اگر اس کا کیڑا نہیں نکلا تو یہ اوپر سے چھلانگ لگائے گا، اور اگر کیڑا نہیں ہوا تو یہ نہیں لگائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا درخت سے ایک آدمی کہیں گرا
ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس نے بجائے بینڈیج کرنے کے اس کو کیڑوں کی دوائی دی۔ نے کہا یہ کیوں؟ کہا تجھے کیڑا نہ ہوتا تو اوپر چڑھتا، تو اس لیے پہلے یہ والا علاج ہونا چاہیے، تجھے ضرورت کیا تھی اوپر چڑھنے کی؟ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یوں کرے گا تو یوں ہوگا، اس لیے جو ہے وہ توکل کو، تقدیر کو، تدبیر کو، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت جی اتنے صوفی بھی نہیں بننا کہ پتہ چلا اس دن میرے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت یقین کریں اب اتنی تنگ دستی، اتنی پریشانی ہے، 7-8 دن۔ میں نے کہا تو کس نے کہا تھا کہ سب کچھ دو؟ اللہ نے تو کہا ہے قل العفو، تیری ضرورت سے جو زائد جو بچتا ہے تجھے، تیرے لیے حکم ہے تو وہ دے، اس لیے کہ ہر ایک کے ایمان کا معیار الگ ہے، ہر ایک کو ایک عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جس کا ایمان اور توکل صدیق کی طرح ہے اس کو اجازت ہے کہ پورا کا پورا گھر کا مال لا کے رکھ دے، جس کا ایمان ہماری طرح ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے اسباب پورے کر، اپنی ضروریات، اپنے گھر کی ضروریات پوری کر، جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ کیونکہ صدیق کے ایمان جیسے ایمان اگر وہ سب کچھ دے دے اور اسے پھر ایک ہفتے سے زیادہ فاقے بھی برداشت کرنے پڑ جائیں تو اس کی زبان پہ حرف شکایت نہ آئے۔ اور ہمارا حال یہ، ہم دے کر پھر چکر میں رہتے ہیں اب اللہ کب دے گا، کب دے گا، اور کب جناب اب آئے گا، اور نہیں آیا، کچھ عرصے انتظار کروایا تو اب ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ تو بعض جگہوں پر بعض کے لیے حکم الگ ہوتا ہے، بعض کے لیے الگ۔ ایمان، یہ تو صحابہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی کیفیت کے اندر فرق رکھا ہے، کسی کی ایمانی کیفیت کتنی بڑی ہے۔ اس لیے بعض حکم بعض کسی کے لیے، بعض کسی کے لیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے، دیکھا تو ان کو حکم دیا آگے ہی رہو، وہ آگے ہی رہے، نماز پڑھا لی، کیونکہ الامر فوق الادب ان کے لیے یہی تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے، جب مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا تھا، اور پھر فرمایا وہیں رہو، لیکن صدیق پیچھے آ گئے۔ کیوں؟ بعض دفعہ محبت اور عشق اتنا عروج پہ ہوتا ہے، الادب فوق الامر ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے الامر فوق الادب ہے، کسی کے لیے الادب فوق الامر ہے، کہ ادب و امر سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ تدبیر اور تقدیر، یہ توکل، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سفر کے مہینے میں اس طرح کا ذہن بنانا کہ نکاح کرنا ٹھیک نہیں، یوں کرنا صحیح نہیں، یہ عقیدہ بہت غلط ہے۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ ہم پر اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اس سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی نے سفر کا، ہجرت کا سفر فرمایا، اور یہی سفر کا مہینہ ہے جس میں ایک واقعہ بئر معونہ کا ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، سامنے مسلمان تھے، اندر سے ان کے دل کالے تھے، بے ایمان تھے، اور آ کر کہا ہمارے علاقے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اپنے کچھ صحابہ ہمیں دے دیں، اور تاکہ وہ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کریں، ان کو مزید دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے 70 صحابہ دیے، جا کر انہیں ان کے جو مسلمان ہوئے انہیں دین کے بارے میں سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہماری تبلیغی جماعت والے جو مسلمانوں کے یہاں جاتے ہیں اور انہیں تبلیغ کرتے ہیں، یہ بالکل سنت کے مطابق عمل ہے۔ جو ذہن میں ہمارے یہ کہ کافر ہی کو صرف تبلیغ کریں، کافر ہی کو دین کی بات، یہاں اللہ کے نبی کو بتایا گیا فلاں مسلمان ہوئے انہیں دین سکھانا ہے۔ تو آج بھی دیہاتوں میں دیکھو کیا کیا حالات ہیں، لوگوں کو نماز تک کا پتہ نہیں، کلمے تک کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو جا رہے ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے، یہ بئر معونہ کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ دیکھیں سبب یہی بنا کہ اللہ کے نبی نے یہ
70 صحابہ کو بھیجا۔ اب یہ لوگ جب صحابہ کو لے کر گئے بیر معونہ کے علاقے میں جب پہنچے، اسی سفر کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ بیر معونہ کنویں کا نام ہے، وہاں پر ان صحابہ کرام کو شہید کیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ان میں ایک صحابی دعا کرتے ہیں، اللہم اخبر عنا نبینا، اللہ ہمارے نبی کو بذریعہ وحی ہمارے حالات کی خبر بتا دے۔ حضرت جبریل نے آ کر بتایا کہ ایسا ایسا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گیا ہے اور ان صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ تو اوپر سے مسلمان بن کے آئے تھے، اندر سے ان صحابہ کو نقصان پہنچانا مقصد تھا۔ اب جب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی، میرے پیغمبر نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک صحابہ کے دشمنوں کو بد دعا دی ہے، صحابہ کے دشمنوں کو پیغمبر نے بد دعا دی، قنوت ناظرہ پڑھ کر اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فرق جمعہم۔ یہ پیغمبر کی بد دعا ہے صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں۔ میرا مطالعہ بہت کم ہے، میں نے اس دن علماء کی مجلس میں بھی ایک بات کہی، آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں، میرا مطالعہ تو بہت ناقص ہے لیکن جتنا ہے اس کی روشنی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو تکلیف دی، جنہوں نے پیغمبر کو اذیت پہنچائی، جنہوں نے پیغمبر کو گالیاں دی، اتنا ملتا ہے پیغمبر نے انہیں معاف کر دیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، پیغمبر نے معاف کر دیا۔ مکہ والوں نے ستایا، میرے پیغمبر جب مکہ گئے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر پیغمبر نے ان کو معاف کیا ہے۔ جنہوں نے پیغمبر کو ستایا، پیغمبر نے اپنے والے معاملات معاف کیے ہیں۔ کیا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے کسی صحابی کے ساتھ بدعہدی کی ہو یا صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو، پیغمبر نے کبھی ان کو معاف کیا ہو؟ تاریخ کا کوئی ایک واقعہ ایسا لا کر دکھا دو۔ وہ دیکھو قوم اورینا جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، حالانکہ پیغمبر نے انہیں مہمان نوازی کے لیے رکھا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کر کے صحابہ کو شہید کیا، ان کو گرفتار کر کے پیغمبر نے مسلح کیا ہے، ان کے ناک کاٹے ہیں، ان کی آنکھیں نکالی ہیں، وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پیغمبر نے پانی نہیں دیا ہے۔ اٹھاؤ بے یہ قوم اورینا کا واقعہ۔ اور اسی طرح جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، شہید نہیں ہوئے، ایک عثمان کے لیے پیغمبر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور جہاں یہ 70 صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنہوں نے شہید کیا، 1 مہینے تک پیغمبر ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسا واقعہ شاید ملتا ہو کہ کسی نے صحابہ سے بدعہدی کی ہو، پیغمبر نے انہیں معاف کر دیا ہو۔ یہ پیغمبر کی اپنے صحابہ سے محبت ہے۔ اور پھر جو صحابہ کا دشمن ہو اس کو بد دعا دینا، خدا کی قسم یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آج اگر کوئی بہت صوفی بنتا ہے، اچھا جب یہ بات ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، یہ جو لبرل طبقہ ہوتا ہے، پورا دین تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، ایک سائڈ کی باتیں، اور نہیں جی پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعائیں دی ہیں، یہ تو بھائی ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے۔ تو ظالم کو ظلم کا بدلہ دلوا کر مظلوم کی مدد کرنا یہ رحمت نہیں ہے؟ بولو۔ تو جو ظالم ہو ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر مظلوم کی مدد کرنا یہی تو رحمت ہے۔ آج ہمیں وہ کچرا پھینکنے والا واقعہ یاد ہے، عورت کچرا پھینکتی تھی، حالانکہ یہ واقعہ کسی روایت میں صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے وہ بڑھیا والا واقعہ ہے کہ وہ بڑھیا جا رہی تھی اور مکہ چھوڑ کے پیغمبر نے گٹھڑی اٹھائی، راستے بھر گالیاں دیتی گئی، پیغمبر نے وہاں جا کے بتایا میں ہی تو محمد ہوں، وہ اتنا پانی پانی، یہ واقعہ بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ میں طائف میں تھا تو وہاں مجھے زیارتیں کروا رہے تھے، میں بنو سعد گیا جہاں پیغمبر کا بچپن گزرا، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، تو وہاں پر ایک جگہ طائف کے روڈ پہ یہ کہا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں سے عورت کچرا پھینکتی تھی جب نبی نماز کے لیے جاتے تھے۔
اور میں نے کہا اللہ کو مانو، میرے پیغمبر مکہ میں رہتے تھے، طائف میں تو 6 سال کی عمر تک بچپن میں رہے، پھر آ گئے، اگر یہ واقعہ ہے بھی تو نماز پڑھنے تو بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جاتے تھے، یہ طائف میں کون سی جوانی نبی نے گزاری ہے؟ کہتے ہیں ہاں یار ہم تو یہاں لوگوں کو یہی زیارتیں کرواتے ہیں۔ یہ بھی تو ذہن انسان کو خود بھی تو سوچنا چاہیے۔ میں ہری پور گیا، وہاں جانا کالونی ایک علاقہ ہے کاگ سے آگے، ادھر ایک جگہ ہے پیغمبروں دی ہٹی کے نام سے مشہور ہے، ایک پتھر ہے، کہتے ہیں یہاں کوئی پیغمبر آئے تھے، انہوں نے بڑی عبادت کی تھی، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ جب میں گیا تو بہت بڑا پتھر اونچی جگہ پہ، تو وہاں کوئی گڈریا بکریاں چرانے والا آیا ہوگا، اس نے اپنی انگلیوں کے نشان بنا لیے ہوں گے، تو کہا یہ دیکھو یہ 2 انگلیوں، یہ ہاتھوں کے انگلیوں کے نشان ہیں۔ یہ سجدہ اتنا کرتے تھے کہ انگلیوں کے نشان بھی پتھر پہ پڑ گئے۔ اور میں نے کہا انی دیا، قبلہ اس سائڈ ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا نشان اس سائڈ ہے، یہ کون سے پیغمبر آئے ہیں کہ جو نہ کعبے کی طرف سجدہ کر رہے تھے نہ بیت المقدس کی طرف؟ چلو پہلے کی بات ہے تو بیت المقدس کی طرف تو ہو۔ تو کچھ چیزیں انسان کو خود بھی سوچنی چاہیے کہ جناب یہ واقعی یار یوں تو ہے نا، تو لکیر کے فقیر نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں تو وہ آدھا پڑا ہوا ہوتا ہے جی بد دعا ایسا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے، یہ قرآن جو کہ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جو پیغمبر نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے تو کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ اور ایک روایت میں ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کو گالی دے تو کہو تجھ پر اللہ کی، انسانیت کی اور سارے کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو جہاں دعا دینی تھی دعا دی، جہاں بد دعا دینی تھی بد دعا دی۔ آج بھی قنوت نازلہ جب حالات بڑے گمبھیر ہوتے ہیں تو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ سے محبت دیکھو پیغمبر کو، ایسے ہی تو نہیں فرمایا صحابی کن نجوم، ہاں اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب پیغمبر نے یہ فرمایا اصحابی کن نجوم۔ اس دن تو تاروں نے بھی فخر کیا ہوگا، ناز میں آئے ہوں گے، آہا ہا 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 ہا، پیغمبر نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے دی، انہوں نے باقی کہکشاؤں کی مخلوق پر کتنا فخر کیا ہوگا، کتنا ناز کیا ہوگا، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم۔ جب آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم، اور جیسے اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا ہے۔ یہ بیر معونہ کا واقعہ یہ بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ بھی آپ کے سامنے اسی طرح کے عنوانات بیان ہوں گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔